اللہ نے یہاں کہا ہے اولی الامر، فرض ہے، کرنا چاہیے، ڈسپلن کا بھی تقاضا ہے، لیکن کہا اس کی اطاعت نہ کریں جو شرعن جائز نہ ہو. آ گیا نا. ویسے دیکھیں اس آیت میں دو طرح سے واضح کیا اس چیز کو، کیونکہ اولی الامر ایک ذرا سینسٹیو معاملہ ہے نا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ جی جو اولی الامر ہے ان کی بات مانو. دو طرح سے. ایک تو یہ کہ جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کا ذکر جو ہے نا، دیکھیں تیسرے درجے پر آیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کا ہے. یہ بات جگہ سیکوینس بھی میٹر کرتا ہے، سیکوینس قرآن میں نا. تو یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی جو اطاعت ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اس کے بعد آ رہا ہے ایک چیز. اچھا دوسرا آپ دیکھیں، یہ اس میں مزید صراحت ہو گئی، یہ جو کہا نا کہ تنازعتم، اختلاف ہو جائے، پھر کہا کہ جو حکمرانوں کا دیا ہوا حکم ہے وہ صحیح اور قابل اطاعت ہے یا نہیں ہے، یہ پرکھنے کے لیے تم اللہ اور رسول کی بات کو دیکھو، ان کے حوالے کر دو. مطلب یہ ہے کہ کسوٹی وہی ہے. یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، یہ اللہ ہی کا تو ہے، یہی ہے کسوٹی، اس پر دیکھو. تو اگر اس کے خلاف ہے تو پھر اطاعت نہ کرو. یہ اس کی بات میں یہ چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں جو پچھلی آیت ہے اس میں یہ کہا کہ جو رسپانسیبل پوسٹ ہیں ہے نا، ذمہ دارانہ مناصب، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے وہ اہل بھی ہیں جن کو وہ تم پوسٹ یا مناصب دے رہے ہو، وہ اس میں آ گیا کہ اہلیہا. اور پھر عدل و انصاف کی بات ہے. تو اس مناسبت سے جو ہے نا یہ واقعی دو آیات میں ہر چیز سمودی ہے، بشرطے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر من و عن عمل کیا جائے، ہے نا جی. تو الحمدللہ یہاں جو ہے 8 رکوع سورہ نساء کے مکمل ہو گئے، اور اب یہ رکوع نمبر 9 ہے نا جی. ہمارے پاس ٹائم تو کافی ہے، تو آغاز کیا جائے، ڈسکس کرنا ہے. جزاک اللہ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.